آج کا میرا موضوع سخن ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، حضرت آدم کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں۔ خدائے عز و جل نے انسانوں کو گمراہیوں کی عمیق ترین دلدلوں میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لیے بار بار ہادی بھیجے، مگر انسان بار بار بھٹکتا رہا۔ سبز رتوں کی راہ تکتے تکتے زرد پیراہن میں ملبوس دنیا کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ظلم و ستم کی صدیوں پر محیط رات میں انسان سحر آشنائی سے محروم تھا۔ چور و جفا کی کڑی دھوپ میں جھلستے ہوں کو شجر سایہ دار تک میسر نہ تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو نوید جاویدہ سنانے والا کوئی نہ تھا۔ روشنیوں خیر تیرگیوں شر کے آگے سرنگوں تھی۔ محبتیں نفرتوں سے اور سعادتیں شقاوتوں سے تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ سلسلہ قرنوں سے جاری تھا کہ چمنستان دہر میں ایسی روح پرور بہار آئی اور دست قدرت نے بزم عالم اس سرو سامانی سے سجائی کہ نگاہیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح و صادق کی ضیاء باز آنی کھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا کہ ہاشم کے خاندان میں، حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا کہ جس کے منموہنے مکھڑے نے صرف اپنی والدہ ماجدہ کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے معنی کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی مطہر و معطر و منور و معمبر، بدر منیر، آسمان جمال و محبوبی، خازن خزائن غیبی، طیارے عروج لامکانی، سیارے اوج آسمانی، سراپا رحمت عالم و عالمیان، جان ایمان کان عرفان، سرور سینہ عاشقاں، فارس میدانی تنا فتد اللہ، عارج معراج سبحان الذی اسرا، صدر آرائے سدرۃ المنتہا، محرم خلوت قاب قوسین او ادنیٰ، زینت و افتخار بساط خاک، مشرف بتشریف لولا قلما خلقت الافلاک، مجموع اخلاق انک لعلی خلق عظیم، مبشر ببشارت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ملقب بالقاب طٰہٰ و یاسین، مخاطب بخطاب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گوہر دریائے انا اعطیناک الکوثر، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سراجنا مولانا واشرفنا، احمد المجتبی والمحمود المرتضی ومحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بسط عزت و جلال ہوئے اور پوری کی پوری کائنات نے آپ کے ظہور قدسی پر بسط ادب و احترام سر جھکا لیے۔ آپ کے نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے فضا میں ایک شور مسرت و شادمانی بلند ہوا کہ وہ مختار تشریف لے آئے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کے طلسم کو توڑ کر رکھ دیں گے، وہ ہادی تشریف لے آئے کہ جن کی تعلیم و تلقین تا قیام قیامت مخلوق خدا کو ہدایت و نجات کی سند دیتی رہے گی، وہ آفتاب کتب تشریف لے آئے کہ جن سے اس جہان آب و غل کا ذرہ ذرہ قدسیوں کے ساتھ مل کر اس نور ایزدی کی درخشانیوں سے ابدی طور پر قصب ضیاء پڑتا رہے گا اور دنیا کی ماں سوا پرستی خدا پرستی سے بدل جائے گی۔
صرف جزیرہ عرب کا بخت پختہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کی آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مشتاق جاں فضا ملا۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے، ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا۔ الغرب فقط مکہ اور حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکی کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور تمام نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس مائے طہور سے جتنے جام نوشے جا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے اور کہے کہ توحید کی امارت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امارت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی برکت والا ہے اللہ جو سب سے حسین تخلیق فرمانے والا ہے۔ حاضرین محفل، مجھ جیسا کم علم، کم فہم، کم عمر خلاصۂ کائنات کی شان کیا بیان کرے گا؟ میری اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ و معنی کا جو قائم تھا بھرم ٹوٹ گیا، اشہب فکر نہ دوڑا تھا کہ دم ٹوٹ گیا، مدحت خواجہ کونین جو لکھنے بیٹھا شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا، شاخ سدرہ سے بنایا تھا قلم ٹوٹ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔